السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو۔ نبی اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ مطلب یہ کہ نبی بھی ایک پیغمبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ان کو آسمانی کتاب اور کوئی شریعت نہیں دی گئی ہو، لیکن اس سے پہلی جو رسول آیا ہے، جو شریعت اور کتاب لایا گیا ہے، یہ اس کا پیروکار ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی وہ ہے جس پر آسمانی کتاب نازل نہ ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالہ لے کر آیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کا رسالہ لے کر آیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتاب لے کر آیا ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے رسالت کو مختلف قوموں اور لوگوں تک منتقل کرنا۔ نبی پچھلی شریعت کا پیغام پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اوصاف بیان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی اوصاف لکھنا بھی ایک بہت بڑا اور عظیم موضوع ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، برادری، معاہدے، غزوات، فتوحات، احکامات، اخلاقیات، انسانیت، معجزات، وصیت، وفات اور دیگر پہلوؤں کی بیان ہے۔ اس کا ایک مختصر تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ ہجرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز 622 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو الوداع کہہ کر یثرب کا رخ کیا۔ یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام تھا، جسے بعد از ہجرت المدینہ النبوی اور مختصر مدینہ کہا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا گھر اور مسجد بنوائی اور انصار اور مہاجرین کے درمیان برادری قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مختلف قبائل اور یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر کے امن و امان کا ماحول پیدا کیا۔ پھر غزوات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں 28 غزوات ہوئی۔ نبی علیہ السلام غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے شرکت کی ہو، اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی میں 28 غزوات ہوئی ہیں۔ ان میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور حجۃ الوداع سب سے اہم ہیں۔ ان غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو شکست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدوں کو نبھایا۔ آپ نے غارت گروں کو سزا دی، اپنی مظلوموں کو انصاف دیا، اپنے مخالفوں کو معاف کیا، اپنی دین کو پھیلایا اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کیا۔ قرآنی صورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں 28 صورتیں نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی اسے ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور یہ کتنی تھی؟ 28 صورتیں تھی۔ جو مدنی صورتیں کہلاتا ہے ان میں شریعت، فقہ، تاریخ، سیاست، احکامات، اخلاقیات، عبادات، ایمانیات، انسانی حقوق اور دیگر امور کا بیان ہے۔ پھر وصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آخری مرحلہ وصیت تھی۔ جب آپ کی صحت خراب ہوئی تو آپ نے اپنے ساتھیوں اور امت کو اپنی وصیت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید، رسالت، آخرت، قرآن، سنت، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، اخلاق، انصاف، احسان، معافی، رحم، محبت، اخوت، اتحاد، شکر، معافی، تعاون، صبر اور دیگر امور کی تلقین دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی انجام وفات تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مزید خراب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر اپنا سر ان کی گود میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے اپنے رب کا ذکر کیا اور اپنے رب کی بلندی کی شہادت دی۔ یہ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی رضا کی دعا کی اور اپنے رب کی طرف روانہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن
12 ربیع الاول 8 جون 632 تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ مدینہ میں مسجد النبوی کے اندر ہے۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اوصاف۔ تھینکس۔